بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اللہ جل شانہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے نبی کریم علیہ السلام کی طرز عمل، ان کی زندگی، مبارک زندگی کے ذریعے سے اپنی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اس کے اوپر جتنا بھی اللہ جل شانہ کا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ ہم نے پچھلے ہفتے اپنے پروگرام میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ کون سا فکر، کون سا خوف ایسا ہے جو بہت زیادہ انسان کو متاثر کرتا ہے، اور جس سے انسان کے ذہن کے اندر اور انسان کے جسم کے اوپر، انسان کی معاشرتی زندگی کے اوپر، انسان کی مذہبی زندگی کے اوپر جس کا اثر بہت زیادہ آتا ہے، اور وہ ہے خوف۔ اور وہ خوف کون سا ہے؟ وہ ہے فیئر آف پیپل، لوگوں کا خوف، یعنی کہ لوگوں کا ڈر ہمیں بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ لوگوں کا ڈر کہ لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ ڈر ہم سے بہت سارے نفسیاتی عوارض پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہم اللہ کی ذات عالی کے اوپر بھروسہ رکھیں، اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کریں، اور اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو ڈیولپ کریں۔ جتنا زیادہ اللہ جل شانہ کی محبت ہمارے پاس ہوگی، اتنا ہی زیادہ ہم انشاءاللہ العزیز اپنے آپ کو ان تمام مسائل سے باہر نکالیں گے۔ انہی موضوع کے ضمن میں کچھ سوالات ہمارے پاس ہیں۔ احمد یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مجھے ہر وقت خوف رہتا ہے اور موت کا خوف رہتا ہے، اور یہ کیفیت رہتی ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے، اور مختلف قسم کے وساوس پریشان کرتے ہیں، تو اس کا علاج ہی جاننا چاہتے ہیں۔ تو اس کے علاج کے لیے مغرب کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ یہ ادا کریں گے، اور 360 مرتبہ یا توابو یا وہابو وہابو یہ پڑھیں گے، اور یہ پڑھ کے دعا مانگیں گے۔ اس سے ان کی یہ جو وسوسے کی کیفیت ہے یہ انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہو جائے گی، خوف کی کیفیت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے کرنے سے جو انسان میں فوبیاز ڈیولپ ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک اور کوشچن یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ نفسیاتی عوارض کے حوالے سے ہے، اور یہ راولپنڈی سے ہیں، اور ایک خاتون جاننا چاہتی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ مجھے بار بار ہاتھ دھونے کی عادت ہے اور یہ میری عادت نہیں چھوٹتی، مجھے اس کا حل چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اسی بات کو کہ مجھے اللہ جل شانہ کی عطا کیے ہوئے طریقے، راستے کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اس بات کو سوچیں اور اپنے آپ کو اس ذہن کے اوپر لے کر آئیں کہ میرے لیے صرف وہی راستہ قابل قبول ہے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اب اس بات کو سوچتے ہوئے یہ دیکھیں کہ ہاتھ 3 دفعہ دھونا سنت ہے۔ اگر ہاتھ کے اوپر ظاہری طور پہ کوئی غلاظت یا گندگی ہے تو وہ آپ دھو لیجئے، اس کے بعد ہاتھ 3 دفعہ دھو لیجئے۔ اب 3 دفعہ ہاتھ دھونا سنت ہے، نہ تو 2 مرتبہ ہاتھ دھونا سنت ہے، اور نہ ہی 4 مرتبہ ہاتھ دھونا سنت ہے۔ 3 مرتبہ ہاتھ دھونا سنت ہے۔ یہ سنت تب ادا ہوگی جب آپ 3 دفعہ ہاتھ دھوئیں گے۔ اب آپ اپنے آپ کو یہ میسج کنوے کیجئے، آپ اپنے آپ کو یہ بات بتائیے، اپنے دل سے اس بات کو تسلیم کیجئے کہ میں نے سنت کے مطابق ہاتھ دھو لیے، اب میرا دل مانے یا نہ مانے، میری طبیعت چاہے یا نہ چاہے، مجھے خلاف سنت نہیں کرنا۔ اب اگر مجھے لگے کہ میرے ہاتھ صاف نہیں ہوئے، مجھے یہ لگے کہ میرا بدن صاف نہیں ہوا اور میں بار بار دھوتا ہوں، تو بس میں یہ نہیں کروں گا، میں صرف وہ کروں گا جو میرے نبی نے طریقہ بتلا دیا ہے۔ آپ اپنے آپ کے ساتھ یہ عزم کریں، یہ تہیہ کریں کہ سنت مبارکہ صرف 3 دفعہ ہاتھ دھونا ہے، 4 دفعہ ہاتھ دھونا نہیں ہے، 5 دفعہ ہاتھ دھونا نہیں ہے۔ بس میں نے سنت پوری کر لی، اب میرا دل چاہے یا نہ چاہے میں انشاءاللہ العزیز اس کے مطابق ہی عمل کروں گا، اور اس کے مطابق ہی عمل کروں گی۔ اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور اپنے ذہن میں رکھ کے آپ اس بات کو دہرائیں، اور پھر اپنے ارادے کو اس بات کے ساتھ پختہ کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ اس مسئلے سے باہر آ جائیں گی، اور آپ کا یہ عارضہ رفتہ رفتہ بالکل کنٹرول ہو جائے گا، اور رفتہ رفتہ یہ عارضہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کا کہنا یہ ہوتا ہے
کہ انہیں نماز میں خیالات بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ تو نماز میں خیالات تنگ کرتے ہیں تو اس کا حل بھی یہ ہے کہ نماز ادا کرتے وقت میں ہمیں کوشش کریں کہ باوضو رہیں۔ دوسرا، نماز ادا کرتے وقت میں ہم قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پہ نگاہ ہو، رکوع کی حالت میں پیروں کے درمیان میں نگاہ ہو، سجدے کی حالت میں ناک کی سیدھ میں نگاہ ہو، اور اتحیات کی حالت میں ہماری سینے پہ گود پہ نگاہ ہو۔ تو اس سے ہماری نماز میں خیالات کافی حد تک کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے اکابرین بزرگ حضرات ہمیں اس کا ایک اور حل بتاتے ہیں، وہ یہ کہ آپ باوضو ہو کے آپ نماز پڑھنے سے پہلے جائے نماز پہ بیٹھیں، اور ایک مرتبہ آپ ساری نماز جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ دہرا لیں۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں اور نماز ادا کریں، تو پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ خیالات بہت کم آتے ہیں، آپ کا نماز میں خشوع و خضوع بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تیسرا حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے کے اوپر غور کریں۔ اپنا کھانا پینا یہ حلال طیب ہوگا تو یقیناً اس سے آپ کا جو ہے وہ خیالات آنا اور اس سے آپ کے وسوسوں کا مرض پیدا ہونا یہ کنٹرول ہو جائے گا۔ حلال طیب کھانا مثبت سوچوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ حلال طیب کھانا یہ منفی جذبات کو ختم کرتا ہے۔ تو اس کی ہم کوشش کریں، اپنے کھانے پینے کے اوپر ہم توجہ کریں، غور کریں۔ ایک سوال ہمارے پاس یہ مسز اکرام ہے، انہوں نے بہاولپور سے پوچھا ہے، ہمارے فارم میں رانی کھیت کی بیماری آ گئی ہے، مرغیاں کچھ مر گئی ہیں، اس کا علاج جاننا چاہتی ہیں۔ سورہ واقعہ یہ پڑھ کے اور بے شک دم کر دیا جائے، دعا مانگ لی جائے، یا پڑھ کے دم کر کے یہ پانی مرغیوں کو پلا دیا جائے تو اس سے انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا۔ فاطمہ ہے، یہ بھی بہاولپور سے ہیں، یہ جو آپ جاننا چاہ رہی ہیں، 3 سال ہو گئے بچے نہیں ہو رہے، ڈاکٹری حساب سے کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، میل ممبر میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے اور فیمیل ممبر میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب جب آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے اور پھر جب وہ اولاد کی نعمت نہیں ہو رہی تو اس کا علاج کس طرح سے کیا جائے؟ تو اس میں بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سٹریس زیادہ ہوتا ہے، ہم انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، ہم کسی فیئر فوبیا کا شکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سمٹم ڈیولپ ہو جاتی ہے یا ہم اولاد کی نعمت سے دور ہوتے ہیں۔ بہرحال اگر بظاہر کوئی وجہ نہیں ہے اور پھر بھی یہ عارضہ موجود ہے تو اس کے لیے کس راستے کو اختیار کرنا چاہیے؟ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے، استغفار کرنے سے اللہ جل شانہ رزق کے راستے کھول جاتے ہیں، اولاد کی نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو استغفار کو کثرت سے کرنا شروع کیجیے، بہت آسان بات ہے، چلتے پھرتے استغفر اللہ اتنا پڑھتے رہیں، اتنا پڑھتے ہیں، رات سونے سے پہلے صرف اتنا محاسبہ کر لیں کہ آپ نے آج کیا اچھا کیا، کیا برا کیا۔ جو اچھا کیا اس کے اوپر شکر ادا کریں، اور جو آپ سے برا ہوا اس کے اوپر آپ استغفار کریں۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے بند راستے کھل جاتے ہیں، جس سے نعمتوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، جس سے اللہ جل شانہ اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں اور اسے نوازتے ہیں۔ اس کو اختیار کیا جائے، اس کو دیکھا جائے۔ اس کے علاوہ تیسرا عمل جو کہ اولاد کے حصول کے لیے بہت زیادہ مؤثر اور نفع بخش ہے، بے تحاشا احباب ایسے ہیں جو اس سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد سورہ طارق عشاء کے بعد پڑھ لی جائے 17 مرتبہ، اور سورہ دہر 1 مرتبہ تلاوت کی جائے اور دم کر کے پانی پی لیا جائے۔ اس سے انشاءاللہ العزیز جو ہے یہ اولاد کی نعمت کا حصول ہونے لگے گا، اور جن کے ہاں کوئی ایشو نہ ہو، کوئی بظاہر کوئی وجہ نظر نہ آتی ہو، اس کو اختیار کرنے سے ان کا یہ مسئلہ بڑا پراپر حل ہو جاتا ہے، سالو ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس یہ ایک پیشنٹ ہے اور ان کا ایشو ہے مسکولر ڈسٹروفی کا۔ انہوں نے اپنی رپورٹس بھی بھیجی ہیں، ان کا سی پی کے ٹیسٹ جو ہے وہ قدرے زیادہ ہے۔ مسکولر ڈسٹروفی کیا ہے؟ مسکولر ڈسٹروفی پٹھوں کا ایک خاص قسم کا سکراؤ ہے، بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے۔ اس میں رفتہ رفتہ پٹھے سکراؤ کا شکار ہوتے ہیں، اور جیسے پٹھے سکڑنا شروع ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے
پھر جو ہے وہ پورے جسم کے اندر طاقت ختم ہونا شروع ہوتی ہے، فالجی کیفیت آ جاتی ہے۔ سورہ انعام ایک مرتبہ روزانہ تلاوت کریں، دم کر کے پانی پی لیں، اور اسے 11 دن تک کنٹینیو کریں، اس کے بعد یہ اپنی کیفیت دوبارہ بتائیں۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ تلاوت کریں اور دم کر کے پانی پی لیں، اور اسے بھی 41 دن تک کنٹینیو کریں۔ ایک چائے کا چمچ زیتون کا تیل صبح پی لیں اور ایک چائے کا چمچ زیتون کا تیل شام کو پی لیں۔ اس سے انشاءاللہ ان کا یہ مسئلہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اور مسکولر ڈسٹرافی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مسکولر ڈسٹرافی قابل علاج مرض ہے اور اس کا باقاعدہ علاج ہو جاتا ہے۔ جی، ایک ہمارے پاس کوشچن ہے اور یہ ہم سے بھی لائیو سوال پوچھا گیا ہے۔ پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، خاص طور پر چہرے اور پیشانی پر، گلے میں، کچن میں اگر کام کریں تو اس وقت بھی پسینہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کا علاج؟ جی، پسینہ جب کثرت سے آتا ہے تو عام طور پر جسم میں کمزوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بعض کا پسینہ زیادہ آنے لگتا ہے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ جب پسینہ کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے تو ہم بالنگا یہ پی لیا جائے تو اس سے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ کیا اس کو پیتے رہنا چاہیے؟ اس سے زیادہ مؤثر اور زیادہ اچھی جو چیز ہے وہ ہے تخم ریحان۔ تخم بالنگا کی طرح ہوتے ہیں لیکن تخم بالنگا نہیں ہوتے، تخم ریحان ہوتے ہیں۔ یہ وہی تخم ریحان ہے جس کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں سورہ رحمان میں، سورہ واقعہ میں کیا ہے۔ ایک چائے کا چمچ کھانے سے پہلے اگر پی لیا جائے، پانی کے ساتھ نگل لیا جائے، تو اس سے یہ چیز کافی حد تک بہتر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ سورہ رحمان 3 مرتبہ سن لیں۔ جب 3 مرتبہ سنیں گے تو اس سے پوری باڈی کے اندر آکسیجن لیول بڑا اچھا مینٹین ہو جائے گا، اور اس سے آکسیجن لیول کے مینٹین ہونے کے ساتھ اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی ٹاکسین کا ایفیکٹ ہوگا، اس سے بھی آپ کا پسینہ کم آنے لگے گا۔ ہجامہ اگر کروا لیا جائے تو اس سے پسینہ آنے کی کیفیت بھی کنٹرول ہو جائے گی اور یہ ایشو آپ کا اس طرح سے بہتر ہو جائے گا۔ آپ کے سوالات ہم گاہے بگاہے ضرور اپنے پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے۔ آپ اپنے سوالات ہمیں بھیجتے رہیے، ان کے جوابات دیں گے، اور انشاءاللہ ہم ان کا پراپر جو ہے وہ آپ کو گائیڈ لائن کریں گے، تاکہ آپ جو ہے وہ اپنی بہت ساری چیزوں کو، تکالیف کو حل کر سکیں، اور اس بارے میں آپ جو ہے وہ ہر طرح کی گائیڈ لائن ہم سے لے سکتے ہیں۔ ہم آپ کو انفارم کر سکتے ہیں طب نبوی کے ذریعے سے، قرآن تھراپی کے ذریعے سے، ہومیوپیتھی کے ذریعے سے، ایون دین مراقبہ کے ذریعے سے کیسے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں وہ بھی آپ سے ڈسکس کی جا سکتی ہیں۔ ایک کوشچن اور جو ہمارے پاس ابھی موصول ہوا وہ ہے آٹیزم کے متعلق۔ آٹیزم یہ بچوں میں مرض دیکھنے میں آتا ہے، بعض کا یہ مرض جو ہے بڑی ایج کے اندر بھی ڈیولپ ہونے لگتا ہے، اور اس کی وجہ ہماری کئی وجوہات ہیں۔ مدر اگر جو ہے وہ پریگنینسی کے زمانے کے اندر جو ہے ٹینشن انگزائٹی میں رہے تو وہ ایک وجہ ہوتی ہے۔ بچے کا پیدائش کے وقت میں اگر آکسیجن لیول جو ہے وہ مینٹین نہ ہو، وہ ایک وجہ ہوتی ہے۔ دماغ کا پچھلا حصہ اگر سکڑنے لگے، جسے سیریبولر کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی آٹیزم کی سمپٹمز پیدا ہوتی ہیں۔ سورہ الصافات، سورہ یاسین کے بعد یہ تلاوت کی جائے، دم کر کے پانی پی لیا جائے، تو اس سے بہت بہتر ہوگا۔ آئندہ کا پروگرام ہم انشاءاللہ العظیم آٹیزم پہ کریں گے۔ آٹیزم چائلڈ کو کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے، کس طرح سے ان کو مینیج کیا جائے، یہ پراپر اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بڑی ضرورت ہے کہ پیرنٹس ایسے بچے کو کس طرح سے ہینڈل کریں، اور کیا خوراک بچوں کی ہونی چاہیے جو آٹیزم چائلڈز کو چاہیے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ وزٹ کے اندر، آئندہ پروگرام میں اس کو ضرور ڈسکس کریں گے اور شیئر کریں گے۔ بہرحال جو آٹیزم چائلڈ ہیں، سورہ الصافات جو سورہ یاسین کے بعد ہے، ایک دفعہ تلاوت کی جائے، دم کر کے پانی بچے کو پلا دیا جائے، اسے 41 ڈیز تک کرے، اس سے آٹیزم کنٹرول ہونے لگتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ رب العزت ہم سارے مسلمانوں کی تمام پریشانیاں اور تکالیف کو دور فرمائے، اور آئندہ جو کہ ہمارے پاس ابھی ایک مبارک دن شروع ہونے والے ہیں، اور وہ ہیں ذوالحجہ کے یہ 10 ایام۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان دنوں کی قدر بھی نصیب فرمائے، اور ان دنوں کے اندر جتنی اللہ جل شانہ نے خیریں مسلم امہ کے لیے رکھی ہیں، وہ خیریں اللہ رب العزت
سارے مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔